ماشاءاللہ فرمان عقیدت امیر ملت محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ غلام خاص تاجدار چورا شریف قبلہ بابا جی سرکار قابل تھا نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب قابل تھا نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی۔ اب بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں حضرت قبلہ بابا جی سرکار اور اپنے ملفوظات گرامی سے ہم سب کو مستفید فرماتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز نماز عصر کے لیے اذان ہوگی اور جماعت ہوگی۔ پرزور نعرے سے استقبال فرمائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ سرہند شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف، حضرت قبلہ بابا جی سرکار، اللہ ہو 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 اللہ اللہ جل جلالہ و امن والہ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم۔ کریمہ کرم جو تو کرے وہ بات دے زبان پر جو دل میں اثر کرے، بکار ساز غریباں کے کار ساز توئی، نوازش دل ماکن کے دل نواز توئی، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکے ہیں میرے مولا ہمیں صاحب جنوں کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جویں بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر۔ تو سلطانی و قیوم زمانی، توئی مشکل کشائے دو جہانی، ضیافات زمان دل تنگ زارم، مدد کن یا حضرت مجدد الفسانی، من کی استم کے باتو تمہیں دوستی زنم، چندی سگان کوگے تو یکم تری منم، یا الہی جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، دین و دنیا میں جو پایا وہ تمہیں سے پایا، ہم تو جس گھر بھی گئے تیرے مہمان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے امیر، نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولیائی تحت قبائی لا یعرفوہم غیبی۔ فی مقام ثانی، انا اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون دارا الی دار۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق کے حبیب ہی مخبرا و عامرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی۔ کبھی میں جو ڈگمگایا، کبھی میں جو لڑکھڑایا، تیری مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی۔ تیری گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل، تیرے غم سے آشنا ہوں یہی میری پارسائی۔ ہم لوگ تو جھکے تھے آپ کے قدموں کو چومنے، لوگوں نے اس ادا کو بھی سجدہ سمجھ لیا، اور یہ سجدہ غیر اللہ نہیں ہے۔ اے واعظ ناداں غور تو کر، بے تابی دل جب حد سے بڑی جذبات میں سجدہ کر بیٹھے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کبھی میں جو سر بسجود ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ مجھے غرض کیا تھی رکوع سے، مجھے کام کیا تھا سجود سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں، غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں۔ درے مصطفیٰ پر جبیں جھکی، درے مصطفیٰ پر جبیں جھکی، تو ہاتف غیب نے دیجے ندا، تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ میرے واجب الاحترام سادہ احترام ساتھیوں، پیر بھائیوں، اور بالخصوص میرے یسار و یمین میری ملت کے عظیم علماء، محقق اور نکتہ داں خطیب، وعدہ تو تھا 8 بجے کا، مگر درمیان میں کوئی بات چل نکلی، کچھ دیر کے لیے مجھے محفل سے اٹھنا پڑا، کسی دوست کا معاملہ تھا۔ اب اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مشکل کو آسان فرمائے۔ اتنی مشکل میں وہ گھرا ہوا ہے کہ اگر ایئرپورٹ پہ ہوتا تو شاید میں بھی جہاز پہ بیٹھ جاتا، اتنی مشکل میں وہ گھرا ہوا ہے۔ اب اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو حل فرما دے، دور فرما دے۔ وعدہ 8 بجے کا تھا، چونکہ حضرت علامہ ظفر محمود صاحب مجددی ہوں یا مفتی عبد الرحیم صاحب ہوں، یہ طریقت کے واقف ہیں، طریقت کے رستوں سے بھی واقف ہیں، طریقت کے رمز و رموز سے واقف ہیں، شیخ طریقت سے واقف ہیں، ان اوصاف حمیدہ سے بھی واقف ہیں جو ایک شیخ میں ہونی چاہیے، ان راستوں سے بھی واقف ہیں جن راستوں پہ شیخ نے چلنا ہے، اور شیخ نے اپنے عقیدت مندوں کو لے کے چلنا ہے۔ جہاں پہ مسلک کی جنگ نہیں، نظریات کی جنگ نہیں، محبت کا معاملہ ہے۔ جب محبت غالب آتی ہے کوئی ہوش نہیں رہتی، کوئی ہوش نہیں رہتی جب محبت غالب آتی ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ باہو سلطان سرکار، وقت کا عظیم صوفی، ولی کامل، طریقت قادری کا ایک تاجدار،
کیسی پتے کی بات کی جو شاید کسی کی سمجھ میں آئے یا شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات. پتے کی بات کی کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے. ایمان سلامت ہر کوئی منگے. وہ تو ہر بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا ایمان سلامت رہے, یا اللہ میرا ایمان بچ جائے, یا اللہ میرا ایمان سلامت رہے, دنیا سے میں ایمان سے جاؤں, ایمان کی دولت لے کے جاؤں. مگر یہ صوفی کہتا ہے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے, عشق سلامت کوئی ہو, عشق سلامت کوئی ہو, مگر جس منزل پہ عشق پہنچاوے ایمان خبر نہ کوئی. یہاں پہ ایمان سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد نہیں ایمان سے؟ جیسے کہ علامہ نے کہا تھا کہ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو, مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو, پلا کے میں مجھے لا الہ الا ہوں. اب ایسی میں پلائی, ایسی میں پلائی کہ لا الہ الا ہوں. اب جدھر تو دیکھے گا تجھے اس کے جلوے نظر آئیں گے اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اسی کے جلوے نظر آئیں گے اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. طریقت کے راستوں سے واقف مجدد پاک کا ذکر ہوا, شیخین کا ذکر ہوا, صاحبین کا ذکر ہوا. اس علم کو کیا کرنا ہے جس علم کا معیار یہ ٹھہرے کہ انگلی سے آبا پہ اٹھے. اس علم کو کیا کرنا ہے کہ جس علم کا معیار یہ ہو کہ انگلی اہل بیت پر اٹھے. اس علم کو کیا کرنا ہے کہ جس علم کا معیار یہ ہو کہ امہات المومنین ازواج مطہرات میرے رسول کریم کی گھر والیوں پہ انگلی اٹھے. اس علم کو کیا کرنا ہے کہ جس علم میں انگلی اولیاء کاملین پہ اٹھے, سلف صالحین پہ اٹھے, صدیقین پہ اٹھے, شہداء پہ اٹھے. ابھی میرے کان میں ایک بات پڑ رہی تھی حضرت علامہ صاحبین کے متعلق. تھوڑا سا درے منصورہ بکھر کے موتی آپ کی نظر کروں گا. کیا یہ ہے عقیدت؟ کیا یہ ہے طریقت؟ کیا یہ ہے محبت مصطفیٰ؟ کیا یہ ہے غلامی مصطفیٰ؟ آج ایک کامل پیر کا کامل مرید ہو, کامل پیر کا کامل مرید ہو, کامل پیر کا کامل خلیفہ ہو. ہاں کوئی پیر ہے, چورا شریف لے لیں, گولڑا شریف لے لیں, سیال شریف لے لیں, بغداد شریف کی خانقاہ لے گے. ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ حق پہنچتا ہے کہ یہ شیخ کسی جاہل کے سر کے اوپر دستار باندھے؟ یہ حق پہنچتا ہے؟ علم و باز کرے فقیری, کافر بنے دیوانہ ہو. اپنی ضرورت کے مطابق اسے علم سیکھنا پڑے گا, اپنے ضرورت کے مطابق علم پر عمل کرنا پڑے گا. اب کامل خلیفے کی بات کرتے ہیں, کامل شاگرد کی بات کرتے ہیں, کامل مرید کی بات کرتے ہیں. اب ذرا تھوڑا سا سوچے کہ یہ اکملیت اس میں کہاں سے آئی؟ مرید کامل ہے, خلیفہ کامل ہے, تکملیت کہاں سے آئی؟ شاگرد کامل ہے, تکملیت کہاں سے آئی؟ مرید کامل ہے, تکملیت کہاں سے آئی؟ یہ کہاں سے اکملیت آئی؟ یہ اس سے آئی جس کا دامن پکڑا تھا. آج حق نہیں پہنچتا. ابھی ذکر پیر جماعت علی شاہ کا ہو رہا تھا, علی پور شریف والے بادشاہوں کا ہو رہا تھا. اب اگر انگلی اٹھائیں گے پیر جماعت علی شاہ کے اوپر تو یہ در حقیقت انگلی اٹھے گی بابا جی فقیر محمد کے اوپر, جنہوں نے خلافت زیر نوازا تھا. یہ بات کرتے جائے, چلتے جائے گی آگے. اگر حضرت والی بغداد کے کسی مرید کے اوپر انگلی اٹھائیں تو یہ انگلی ادھر جا کر اٹھے گی کہ جنہوں نے ایک نامکمل کے سر کے اوپر دستار رکھ دی, خلیفہ بنا لیا. ارے اگر یہ ہے سلسلہ تو پھر کہاں لے کے جاؤ گے, کدھر لے کے جاؤ گے کہ شیخ کامل جو باطنی نظر رکھتا ہے, جسے اللہ کا قرب حاصل ہے, جسے فیضان الہی حاصل ہے, جسے معرفت الہی حاصل ہے, ارے وہ تو ناقص کو کامل بنا کے اسے اپنا ہی خلافت سے نوازتا. ناقص کو کامل بنا کے عشق کی بھٹی میں رکھ کے اسے آگ دے کے عشق کی محبت کی کامل بنا کے نکال کے پھر اسے راستے کے اوپر ڈالتا ہے. اب یہ ہے پیر کی نظر,
ایک شیخ کی نظر کہ وہ کسی کو کامل بنا کے پھر اسے اپنی خلافت سے نوازتا. اب اگر آؤ چلے یار، ایک پیر جو ہے، ایک شیخ طریقت جو ہے، وہ ایسے نہیں ہو سکتا معاملہ. تو نبی کی بارگاہ کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ رسول کے دربار کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ علی کی اولاد ہو اور نبی کے فیصلے کو نہ مانے، فاطمہ کا دودھ ہو اور مصطفیٰ کریم کے فیصلے کو نہ مانے. اب دو راستے نکلیں گے، ایک کفر کا راستہ نکلے گا، ایک اسلام کا راستہ نکلے گا. اگر ان پہ انگلی اٹھاؤ گے تو پھر یہ بصیرت رسول کے اوپر انگلی جائے گی، یہ تان پھر رسول کے اوپر جائے گی، یہ لطف پھر رسول کے اوپر جائے گا کہ یہ رسول کہ جس نے ایسے ناقص لوگوں کو پاس بٹھائے رکھا. ارے رسول وہ جس کا ایک ہلکا سا تعارف کہ وہ بازو سے پکڑ کے نام لے کے، باپ کا نام لے کے محفل سے اٹھا دے، منافقتوں نکل جاؤ، منافقوں نکل جاؤ، آنے والے وقت کی خبر دے، آنے والے وقت کی اطلاع دے، آنے والے حالات کی خبر دے، لامکان کی خبر دے، زمین کے نیچے کی خبر دے. اس کے اوپر تو ایمان لے آئے، مگر اگر مصلح میرے رسول نے اپنی ہی نے حیات میں صحابہ کے سامنے اگر صدیق کے سپرد کیا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر یہ کہاں جاؤ گے؟ کدھر جاؤ گے؟ کہاں پہنچو گے؟ اپنی زندگی میں یہ مصلح سیدنا صدیق اکبر کے سپرد کیا. اب تھوڑی سی مشاورت میں جاتے ہیں. آجو بیٹے آگے آجو. مشاورت میں جاتے ہیں تو جو میری طرف کریں. مشاورت میں جاتے ہیں تھوڑے سے. جب مکہ فتح ہوا، توجہ ہے میری طرف، مکہ فتح ہوا، مکہ کے برطانیہ بیٹھے ہوئے ہیں، بسم اللہ میرے بسم اللہ. مکہ فتح ہوا، توجہ ہے میری طرف. میں کو پڑھا ہوا تو نہیں ہوں، ان سے ادھار لے کے ان کو لوٹا رہا ہوں، ان سے قرض لے کے. مکہ فتح ہوا تو یہ ابو سفیان کی حویلی کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ نازک خیالیاں میری توڑے ادوب کا تھے. کس نے دیا تھا؟ سرکار عباس نے دیا تھا. حضرت علامہ صاحب کس نے مشورہ دیا؟ حضرت عباس نے، کہ اگر ابو سفیان کی حویلی کو دارالامن قرار دیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. یہ مشورہ رسول نے مانا، اللہ کے حکم سے مانا. اگر یہ مشورہ دے سکتے ہیں تو جب ابو بکر کو مصلح دیا تو پھر وہ مشیر کہاں گئے؟ ان مشیروں کو کیا ہوا؟ سو گئے. علی جو شیر خدا ہے، جس کی عظمت یہ ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اب یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ اپنی ہی حیات میں. اب اس میں تھوڑی سی ایک بات بتاتا ہوں، بات اور طرف چلی گئی. اب اللہ کے نبی نے کہا، علماء بیٹھ کے مجھے سے ڈر لگ رہا ہے. اب اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر جاؤ مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، جاؤ مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھاؤ. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ لفظ ہے جی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، میرے حالات میں ہوں، کمزور ہوں، کوئی لفظ لے لو، مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ. اب جب مصلی پہ کھڑے ہو گئے، پہلے رسول یہ کہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی آنند فانا ٹھیک بھی ہو گئی، تو کہاں جاؤ گے؟ کوئی گولی ٹیبلٹ نہیں، کوئی انجیکشن لگوایا، نعوذ باللہ حاکم بدحال. کیا کیا کہ ابھی کہا کہ میں نہیں حالت میں ہوں، سہولت میں ہوں، جاؤ مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ. جب وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو وہی رسول اٹھ کے پھر چل پڑے، وہی رسول اٹھ کے چل پڑے. جب چل پڑے تو پیچھے سے آواز آئی، یہ محبت کی بات ہے، پیچھے سے آواز آئی. جب پیچھے سے آواز آئی تو صدیق نے مصلی کو چھوڑا، مصلی کو چھوڑ دیا. یا اللہ تو خیر فرما، مصلی کو چھوڑ دیا، پیچھے ہٹے. یوں ہوا، ایسے نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا، یہ ہوا. اب پیچھے سے کیا بات آئی؟ کھڑے رہو مصلی کے اوپر، پیچھے نہ ہٹو. اب صدیق نے تو مصلی لوٹا دیا تھا، سمجھ آ رہی بات؟ مصلی لوٹا دیا تھا نا، پیچھے جو ہٹا ہے تو مصلی لوٹا دیا، یہ مصلی حاضر ہے. اب دوبارہ اسی کی تصدیق میرے رسول نے کی، مصدق جو ٹھہرا اسی کی تصدیق کی کہ تم کھڑے رہو، کھڑے رہو. اب پہلے یہ کہ تم نماز پڑھاؤ، جب پھر مصلی لوٹایا کہ یہ آپ کی امانت ہے تو پھر حکم ہوا کھڑے رہو.
اب رسول 2 مرتبہ مصلی دے رہا ہے، 2 مرتبہ مصلی دے رہا ہے، کھڑے رہو۔ اب آنے کا مقصد میری محبت، میرا ادراک، میرا عشق و محبت، میرا پیار۔ اب دیکھنا یہ مقصود تھا کہ بھلا میں دیکھوں تو صحیح کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا۔ کوئی پڑھتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے، زبان سے پڑھتا ہے یا دل سے پڑھتا ہے؟ تو نبی تو وہ ہے جو دلوں کے بھیدوں کو جانے، دلوں کو رازوں کو جانے۔ پھر ایک نماز، دوسری نماز، کتنی نمازیں؟ 7 نمازیں۔ یار سمجھ نہیں آتی، ایک نماز کہاں جاؤ گے، کس طرف کون سا راستہ نکالو گے؟ بات ایمان کی ہے، بات مسلک کی ہے، بات طریقت کی ہے، کہاں لے کے جاؤ گے؟ 7 نمازیں نبی نے پڑھ ڈالی، تو جس کے پیچھے نبی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا نبی نماز پڑھ رہا ہے، یہ فون اگر میرا بج رہا ہے تو ماسٹر صاحب لے لو، اللہ کا نبی نماز پڑھ رہا۔ اب تھوڑی سی ایک بات کریں، میں یسار و یمین ان علماء سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، ہوش میں 15 منٹ اور ہے میرے پاس، بس ایک بات پوچھتا ہوں، ادھر لے جاؤ، ایک بات پوچھتا ہوں، ایک مسئلے کی بات ہے، امام کے اوپر یقین کامل نہیں ہے تو نماز ہوگی؟ بولو حضرت مفتی صاحب، تو یہ کوئی عام امام نہیں ہے، جو کھڑا ہے اسے رسول نے قائم کیا، مقرر کیا۔ یہاں پہ تو کوثر صاحب کو مقرر کیا، حافظ صاحب کو مقرر کیا، کہتے جی حضرت صاحب نے مقرر کیا ہے، مشورہ مفتی عبدالرحیم نے دیا ہے، مقرر کیا ہے، لہذا کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب اگر یقین کامل نہیں ہے تو پھر کیا پیچھے نماز ہو جائے گی؟ ذرا اندازہ لگائے، ارے امام مقرر کرے اللہ کا آخری نبی پیغمبر اعظم و آخر، امام مقرر کرے رسول، پیچھے نماز پڑھے رسول۔ ایک اور بات بھی پوچھ لوں، مجھے ڈر لگتا ہے نا، کیونکہ بار بار یہ کہہ رہے فرما رہے تھے کہ یہ انٹرنیٹ پہ بات جائے گی، جائے جاتی ہے تو ہمیں سے کیا، جاتی ہے تو جائے ہمیں سے کیا۔ حضور قبلہ مجدی صاحب تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا، مسئلہ پوچھوں گا آپ سے۔ ائمہ تو بعد میں ہوئے، ائمہ بعد میں آئے، یہی مسئلہ ہے نا، ائمہ بعد میں آئے، رسول امام کی ضرورت نہیں، اب رسول نے مصلی دے دیا، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، صدیق المصلی عمر کو دے دیا، اپنی ذمہ داریوں کے ڈالی۔ اب عمر پہ کتنی ذمہ داریاں آ گئی، ایک نبی کی طرف سے ایک صدیق کی طرف سے، 2 ذمہ داریاں آ گئی، عمر نے ذمہ داریاں نبھائی۔ اب حضرت عثمان کے سپرد کیا، 3 ذمہ داریاں آ گئی، نبی کی ذمہ داری، صدیق کی ذمہ داری، عمر کی ذمہ داری، اب عثمان کے سر پہ آ گئی۔ اب آؤ، جب علی کے سپرد کیا تو 5 کی ذمہ داری آئی، 5 ذمہ داریاں آ گئی۔ ارے نبی کی ذمہ داری صدیق کے سپرد، صدیق کی ذمہ داری عمر کے سپرد، عمر کی ذمہ داری عثمان کے سپرد، اب عثمان کی ذمہ داری علی کے سپرد۔ جب یہ ائمہ موجود ہے تو کسی امام کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب یہ موجود ہے تو کسی امام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مگر ذرا تھوڑا سا باہر آتے ہیں، ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کے قائل ہیں، مگر باقی اماموں کو بھی مانتے ہیں، مطالعہ نہیں کرتے، کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ تقیہ نہیں کرتے، تقیہ نہیں کرتے، اماموں کو مانتے ہیں ہم، سمجھ گئے؟ اب 3 امام ارادے کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہ نیت کے قائل ہیں، مسئلہ ہے غلط نہیں کہہ رہا، 3 جو ہے وہ ارادے کے قائل، امام ابو حنیفہ نیت کے قائل، ہم حنفی ہیں، مگر یہ مثال وہاں نہیں دے رہا، وہاں دینی مقصد نہیں ہے، کہنا یہ مقصد ہے کہ جب اللہ کے نبی نے صدیق کے پیچھے نماز پڑھی تو ارادہ سمجھ لے تو ارادہ بھی نبی کا ہے، ارادہ بھی نبی کا ہے جو بدلتا نہیں ہے۔ اگر عثمان نے پڑھی، علی نے، عمر نے پڑھی تو نیت ارادہ بھی عمر کا ہے، عثمان نے پڑھی تو ارادہ نیت بھی عثمان کی ہے، علی نے پڑھی تو ارادہ نیت بھی اللہ کے رسول کے اوپر ہے، نیت ہے یا ارادہ ہے۔ اشرا مبشرہ تھوڑا سا اٹھا کے یہ بھی مسئلہ آپ کے دامن کی نہ تکا دو۔ اشرا مبشرہ نبی کے پیچھے نماز پڑھی، 4 رکعتوں والی نماز، 4 رکعتوں والی نماز،
دو ادھر پڑی دو ادھر پڑی. یہ کہ پیچھے سے کسی نے لقمہ نہیں دیا؟ لقمہ دیا جی؟ لقمہ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ بولو کیوں نہیں دیا لقمہ؟ اس لیے کہ بشر بھول سکتا ہے. یہاں پہ مقام نبوت کا مسئلہ ہے. بھول سکتا ہے. یہ ارادہ کرے کہ نبی نہیں بھول سکتا. اگر بھول چوک کی بات ہوتی تو پیچھے سے صحابہ لقمہ دیتے یا بعد میں کہہ دیتے کہ حضرت یہ معاملہ کیا ہے اللہ کے نبی. مگر نہیں, نہ پوچھا نہ ارادہ کیا نہ لقمہ دیا. آگے گھوم گئے. کیا کیا؟ نبی کی رضا کو مانا. تو جب نبی کی رضا کو مانا تو نبی نے کہا ابو بکر جنتی. جھگڑا تو جنت کا ہے, جنت تو مل گئی. ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, عبد الرحمان جنتی, طلحہ جنتی. ارے یہ 10 بندوں کو جنت کی بشارت مل گئی. نبی نے بشارت دی. ارے نبی گھومے تو صحابہ گھومے. جدھر ان کا چہرہ ادھر ان کا چہرہ, جدھر ان کی نماز ادھر صحابہ کی نماز. مگر آج اس بات کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ آج ٹٹولا جا رہا ہے ترازو رکھ کے کہ جی یوں ہے, یہ ہے, وہ ہے, چوں ہے, چرا ہے. ارے وہاں پہ جو پیچھے کھڑے تھے ان کے تو معیار میں یہ بات نہ آئی, چوں چرا کی بات نہ آئی. اس لیے کہ نبی جب پیچھے پڑ رہے ہیں تو پھر عمر کو کس چیز کا ڈر ہے, عثمان کو کس چیز کا ڈر ہے, علی کو کس چیز کا ڈر ہے؟ ارے نبی پیچھے پڑ رہے ہیں, نبی پیچھے نماز اقتدا میں پڑھ رہے تو کیا معاملہ ہے؟ ارے علم کا معیار لے, یہ لے آئے. کتابوں کا معیار یہ لے آئے. کہاں جا رہے ہو؟ کدھر ملت کو لے کر جا رہے ہو؟ خدا کے لیے سب کچھ کرو, ان لوگوں کے اوپر انگلی نہ اٹھاؤ, ان کے معیار جو اس کو نہ پرکھو, ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. وہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے پیچھے جان نثاری کی. نبی نے ایک بات کہی. کیا کہا؟ میں نے اونٹ لیا تھا, گواہ کوئی نہیں تھا, اس نے گواہی دی. پوچھا بھائی کیوں گواہی دی؟ کہا جی میں نے آپ کی زبان پہ گواہی دے دی, رب کو ایک مان لیا. اب ذرا تھوڑی سی نازک بات ہے. نبی نے کیا کہا؟ اس ایک کی گواہی 2 کے برابر. نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے محبوب نے, خاتم الانبیاء نے, ایک کی گواہی 2 کے برابر. پھر 2 کے برابر ہوئی یا نہ ہوئی؟ حصہ 2 کے برابر ملا یا نہ ملا؟ عمر نے دیا یا نہ دیا؟ عثمان غنی نے دیا یا نہ دیا؟ ارے نبی فیصلہ سنا دے. یہ حرف آخر ہے, اس لیے کہ خاتم النبیین ہے, یہ آخری مور ہے. اب نبی فیصلہ سنا دے کہ یہ 2 کا حصہ ہے. کسی کی جرأت ہے کہ یہ کہے کہ نہیں یہ 1 ہے؟ ارے تسلیم کر لیا. ارے وہ لوگ نفوس قدسیہ جس میں صاحبین بھی ہیں, ائمہ مجتہدین بھی ہیں, اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے جان نثار صحابہ بھی ہیں, اگر وہ یہ فیصلہ دے تو چوں چرا کوئی نہیں کر سکتا. اگر اللہ کا نبی یہ فیصلہ دے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو کسی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ انگلی اٹھائے؟ کیا کسی کی ضرورت ہے کہ وہ انگلی اٹھائے؟ ارے میرا صدیق, پوری کائنات کا صدیق, صحابہ کا صدیق اور صحابہ کا بشیر. اللہ اکبر. کون کون سی بات اٹھا کے رکھوں, کون کون سی آپ کے آگے رکھوں؟ سب کچھ ہو سکتا ہے, مگر صحابہ کی عصمت کو مت تولو. اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے, اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. مت ادھر انگلی اٹھاؤ, مت ادھر انگلی اٹھاؤ. ارے وہ فیصلہ سنو جو والی بغداد نے دیا, وہ فیصلہ سنو جو حضرت مجدد الفسانی نے دیا. ارے مجدد الفسانی کو نہ مانو, ان کو مجدد نہ تسلیم کرو. کس گھر کی چولے مار رہے ہو؟ ارے نہ تسلیم کرو. کیا ضرورت ہے؟ نہ تسلیم کرے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ مگر وہ جو فتویٰ دیا اسے تو مانو, اسے تو تسلیم کرو. جہاں بھی آگے خاموشی اختیار کرو, آگے جب ہٹ جاؤ گے تو پھر ایمان جاتا رہے گا. وہ لوگ ہیں جو میرے رسول کے جان نثار ہیں. آؤ اب ذرا چلتے ہیں آقا کریم کے گھر میں. ایک بات یاد آ گئی جس کا اس کی بات کے ساتھ تعلق نہیں ہے, مگر یاد آ گئی. 12 ربیع الاول کو واز ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ایسے ہوا, ایسے ہوا, ایسے ہوا, یہی ہوتا ہے. واز ہو رہا تھا. واز کہاں ہو رہا تھا؟ سیال شریف میں واز ہو رہا تھا. شیخ الاسلام والمسلمین جو اس وقت بھی شیخ الاسلام تھے, میرا معیار محبت کیا کہ آج بھی وہی شیخ الاسلام ہے, باقی کوئی نہیں. میں تسلیم کرتا
سمجھ گیا؟ میری اپنی سوچ ہے، مجھے کسی کے اوپر کوئی زور تو نہیں ہے نا، نہ مجھے کوئی زبردستی منوا سکتا ہے، سمجھ گیا؟ اب ایک عالم دین نے کیا واقعہ سامنے کیا، غور کریں کہ حضرت سرکار عبداللہ اپنے حجرے میں گئے، کمرے میں گئے، شیخ الاسلام نے پاؤں پکڑ لیا، آگے نہ جانا، تقاضا ادب ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ رک جاؤ، یہ نہ کرو کہ ادھر ہوا ادھر ہوا ادھر ہوا، یہ ایک صوفی کا عقیدہ ہے، ایک ولی کامل کا عقیدہ ہے۔ اب ذرا چلو، حضرت سے میں نے پوچھا تھا، واز کیا تھا تو واز میں کیا ارشاد فرمایا تھا، اپنے واز میں پکے رہنا۔ قاضی ایاز مالکی صاحب شفا شریف کیا لکھتے ہیں کہ جو چیز نبی کے ساتھ لگ گئی قیامت تک سلامت رہے گی، قیامت تک سلامت رہے گی۔ اس لیے ہم دیوانے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن کی نسبتیں درجہ بدرجہ، مرشد سے میری نسبت اور مرشد کی میری غوث سے میری نسبت اور غوث کی مرشد سے، آخر یہ لڑی جا کر سرکار پہ چلتی ہے۔ اب یہ نسبت کا سلسلہ جو لگ گئی چیز سلامت، جسم کے ساتھ لگ گئی سلامت، اب اس تکیے کو کہاں لے کے جائیں گے جو سر رسول کے نیچے تھا؟ بولو قاضی ایاز غلط ہے، مگر کچھ ایسے بھی بے لگام ہے جو کہہ بھی دیں گے کہ غلط ہے، سمجھ گئے؟ اب جس بستر پہ لیٹے تھے اس بستر کا کیا بنے گا؟ نالین تو سلامت رہے، دستار سلامت رہے، آسا سلامت رہے۔ ایک پہلی گود وہ جس میں غار کے اندر میرے رسول کا سر تھا، پہلی خوش بخت گود وہ، دوسری گود وہ جو رات میں تنہائی میں جس بستر کے اوپر میرے رسول کا سر تھا، ام المومنین کی گود تھی۔ اب میں ایک بات سن کے بڑا سوچتا ہوں، چلو آج پوچھ ہی لیتا ہوں نا، جب یہ سامنے آیا معاملہ کہ جی اللہ کے نبی آرام فرما ہے، ام المومنین کے گود میں سر ہے، اور پوچھا کہ کیا دیکھ رہی ہو؟ آسمان پہ چاند ہے، ستارے ہیں۔ اب حضرت ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت باہر سوئے ہوئے تھے؟ بتاؤ، باہر سوئے ہوئے تھے؟ اوپن چارپائی بچھائی ہوئی تھی؟ معاملہ کیا تھا؟ آؤ آپ کو کہ صوفی کے دروازے پہ لے کے چلتا، صوفی کے دروازے پہ لے کے چلتا۔ پہ اوپن پہ چارپائی بچھائی ہوئی تھی، جس حجرے میں چارپائی تھی اس کے اوپر چھت تھا۔ معرفت کی بات ہے مفتی صاحب، چھت تھا اس کے اوپر۔ اللہ کے نبی آئے، ردا میرے رسول کی اٹھائی، سیدہ عائشہ صدیقہ نے سر پہ رکھی، ان کا حبیبی یا رسول اللہ بارش ہو رہی ہے، کپڑے نہیں بھیگے؟ کہا یہ ردا مبارک اتار کے رکھو تجھے پتا چلے یہ فیوز و برکات ردا کے ہے۔ ارے ردا سر پہ ہو تو نورانی الہی کی بارش نظر آئے، جب مصطفیٰ کریم کا سر گود میں ہو تو پھر چھت کیسے رکاوٹ بنے؟ پھر چھت کیسے رکاوٹ بنے؟ پھر لاما کام کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ ارے دوسری خوش بخت گود وہ جس میں میرے رسول کا سر، تیسری خوش بخت گود وہ جسے گود علی کہتے ہیں، دامن علی کہتے ہیں، اس گود میں میرے رسول کا سر جس کے اوپر نماز قضا کی گئی۔ ارے مصطفیٰ کے لیے قضا کر سکتے ہیں، نازک سی بات ہے، مصطفیٰ کے لیے نماز حضرت قضا کر سکتے ہیں، تو مصطفیٰ کے قائم کردہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ وہ کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ مسئلہ مسلک کا ہے، بات مسلک کی ہے، آخرت کی بات ہے، قیامت کی بات ہے، قبر کی بات ہے۔ اب وہ امہات المومنین، نبی کی بیویاں، مومنوں کی مائیں، اس لیے تو وہ نکاح نہیں کر سکتی، مومنوں کی مائیں، ارے جو رسول کے ساتھ لگ جائے قیامت تک سلامت، قیامت تک سلامت۔ ابو بکر سلامت، عمر سلامت، عثمان سلامت، علی سلامت، امہات المومنین اپنی آرام گاہوں میں سلامت، صحابہ پاک سلامت، اس لیے کہ ان کا ہاتھ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔
وسیلے کی آخری بات کرتا ہوں بس. وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کیا شے ہے؟ کیا شے ہے؟ ذمہ دار جب بندے ہیں، ذمہ داری جب بندے ہیں تو ایک ذمہ داری دی مثال دے چھوڑ. ذمہ داری دی ایک مثال دے چھوڑ. حاضر ہو نا، جاگ رہے ہو، مدے چھو. میں پہلے کیسی کہ بندہ پریشان ہے، میرا ذہن بھی ادھر ہی ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کی پریشانی دور فرما دے. والی بغداد دا صدقہ پاک باداں تے پاک دامنا دی خیر سکون عطا فرما دے. وسیلہ، وسیلہ ذرا تھوڑا سا تصور کریں، ذرا اپنے من میں لے کے آئیں. آپ کے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں، اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں. درخت ہے، وہاں پہنچنا ہے، وہاں پہنچنا ہے. وہاں پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ چھت ہے، اس کے اوپر پہنچنا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ درخت ہے تو تنے کا سہارا لینا پڑے گا، چھت ہے تو سیڑھی کا سہارا لینا پڑے گا. بقائے نسل کے لیے بھی کچھ سہارے لینے پڑیں گے، کچھ وسیلے اختیار کرنے پڑیں گے. ساری دنیا جو ہے یہ تو وسائل کا معاملہ ہے، وسیلے کا معاملہ ہے. مگر یہ دنیا کے کاموں کے لیے اگر وسیلے کی ضرورت ہے تو پھر جب آخرت کی منزل آئے گی تو پھر وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کدھر جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کس کو وسیلہ بناؤ گے؟ کل کیسے پہنچو گے؟ ارے دنیا کے صوفیاء کامل صحابہ سے لے کے آج کے اس دور تک کوئی ایک بتا دو جو بغیر وسیلے کے کسی منزل پر پہنچا. ایک بتا دو جو کسی وسیلے پہ پہنچا ہے. مگر آؤ اب تھوڑا سا فرق بھی بتا دوں، بتاتا جو تھوڑا سا معاملہ. بات چل رہی تھی کہ شیخ اجمیر غریب نواز نے کتنوں کو مسلمان کیا؟ کہتے ہیں 90 لاکھ کو مسلمان کیا. یہی ہے نا؟ چلو نہیں مانتے، آپ بھی نہ مانو، میں بھی نہیں مانتا. 90 لاکھ نہیں مانتے، 90,000 تو مان لیں. چلو اس کو بھی چھوڑو، نہیں مانتے ہم. 90,000 کو نہ مانو، ارے 900 کو تو مان لو. اس کو بھی چھوڑ دو، 90 کو مان لو. اس کو بھی چھوڑ دو، 9 کو مان لو. کسی کو مانو تو صحیح، اور کسی کو مانو تو صحیح، مانو تو صحیح کسی کو. ارے 9 سے چل کے 90 لاکھ تک کسی کو مانو. مگر ایک بات مجھے یہ سمجھاؤ کہ یہ جو 90 لاکھ مسلمان ہوا تھا یہ مناظرے سے ہوا تھا یا نگاہ کا اثر تھا؟ یہ مناظرے سے ہوا تھا یا نگاہ کا اثر تھا؟ ایک تبلے کی ٹھوکر پڑی، ہلا کے ہر چیز کو رکھ دیا. 40,000 میرے مجدد نے مسلمان کیے. بادشاہ کو ٹھوکریں لگائیں، کوئی معمولی بات ہے؟ آج ایک ٹیلی فون آئے کسی ایم پی اے کا، بھاگے جاتے ہیں ہم لوگ. ایم پی اے کا ٹیلی فون آتا ہے، سمجھے محرم ہے غیر محرم، اس کے ساتھ فوٹو بنوانی، بڑا چسکا لیتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. سمجھے؟ بڑا مزہ آتا ہے اس کے ساتھ. سمجھے؟ بھاگے جاتے ہیں. مگر یہ بتاؤ کہ ایک تنہا مرد درویش پوری حکومت، اور حکومت بھی اکبر کی، کسی عام کی حکومت نہیں، اکبر کی حکومت، اور جس کے حق میں 300 سے زائد علماء صوفی بیٹھے ہوئے تھے. مگر ایک وہ بندہ اللہ کا مرد درویش گردن نہ چکی جس کی جہانگیر کے آگے، جہانگیر کے آگے. یہ فیض، یہ فیضان، یہ اسلام، یہ محبت، یہ پیار صوفیاء کا نتیجہ ہے. نسبت ہوگی تو بات بنے گی. جامی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی کہا تھا نا. اپنے ایک مشیر سے پوچھا تھا، آخری بات ہے کہ بات بن نہیں رہی، پڑا ہوا بھی میں بہت ہوں، مناظرے بھی بڑے کر رہا ہوں، بات نہیں بن رہی. تو کسی اللہ والے نے چپکے سے کان میں کہا تھا کسی بوریا نشین کے پاس چلا جا، کسی بوریا نشین کے پاس جا. اب وہ سر جھکا کے بوریا نشین کے پاس پہنچا، سرکار عبداللہ حرار کے پاس پہنچا. یہ تو تھا ایک مرد درویش. مگر میں ایک بادشاہ کی بات بتاتا ہوں. وہ بادشاہ پوری دنیا جسے لرزہ بر اندام، محمود غزنوی. اب جب بات نہ بنی تو ایک پھٹے پرانے کپڑوں والوں نے کہا کہ کسی مرد درویش کی کلی میں جا. یہ بات نہیں بنے گی. اب غزنی سے چل کے خرقان میں پہنچا، ایران میں پہنچا، تو اس کٹیا کے اندر بیٹھا. آگے مرد درویش نے نہ کوئی تیر دیا نہ فوج دی، ایک کرتا دے دیا. یہ کرتا لے جاؤ.
اب کرتے کا کیا تعلق ہے؟ سرکار ابو ہریرہ بات کرے فہم کی تو نبی کہے چادر بچھا، وہ فہم کی بات کرے وہ کہے چادر بچھا. یہاں پہ انہوں نے حملے کرے وہ فتح نہیں ہوتی، کہا یہ کرتا لے جا، یہ کرتا لے جا. قوال قوالی کرے حضرت خواجہ نظام الحق و دین کی بارگاہ میں، جب چلے تو وہ کہا یہ ٹوٹی ہوئی جوتی لے جاؤ، یہ ٹوٹی ہوئی جوتی لے جاؤ، نالین لے جاؤ. اب آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. اب پھر اس ٹوٹی ہوئی جوتی کی قیمت پڑی نہ پڑی؟ کیا کیا پھر؟ اور آگے سے کیا حکم ہوا؟ ارزا خریدم، سستا خریدا ہے. یہاں پہ پھٹا ہوا کرتا دے دیا، یہ لے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا. وہ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، وہ مسلمان تھا، مگر وہ رات عجیب رات تھی. وہ رات بڑی مزے کی رات تھی، بڑی عجیب رات تھی. وہ جب اس نے کہا کہ مصلی تھا، تنہائی تھی، اور اس مصلی کے اوپر میں نے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کا کرتا رکھا ہوا تھا اور آپ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا. مگر جب شکریہ کے لیے پہنچا تو کہا کہ اگر یہ بھی کہہ دیتا سارے مسلمان ہو جائے تو یقیناً ہو جانے تھے، یقیناً ہو جانے تھے. نہ تاج و تخت میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. مگر جو ماجار مرشد افکار، مرشد افکار لاہوری کلندر نے پیش کیا، کیا معیار پیش کیا؟ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ نگاہ کی تیغ بازی، وہ سپاہ کی تیغ بازی. آگے کیا کہا کہ مانگنے والا ہے گدا، صدقہ مانگے یا خراج، کوئی مانے یا نہ مانے، میر و سلطان سب گدا. مگر پھر جو آخری معیار قائم کیا کہ تیرے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھنے چاہیے. فقیر خدا مست ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھنے چاہیے. بڑا فیصلہ سخت دیا، وہ میں سناتا نہیں ہوں، مشکل میں پڑ جائیں گے پھر معاملہ سارے کا سارا. ساتھیوں اب آخری بات، اپنے عقیدوں کو صحیح کرو، رکھو، اپنے مسلک کے اوپر قائم رہ جاؤ. ان کے ساتھ دوستی لگاؤ جن کا مسلک ٹھیک ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھو جن کا مسلک ٹھیک ہے. یہ سخت بات ہے، ان کے پیچھے چلو جن کا مسلک ٹھیک ہے. مرشد وہ پکڑو جو صاحب مرشد ہے، سمجھ گئے؟ تنقید والا نہیں، تاکید و تائید والا جو ہے اس پر اثر چلو. اب دوسری بات، اب آستانے اس کی طرف لوٹ رہا، تھوڑا سا ایک 5 منٹ کی بات ہے، 2 منٹ کی. ماہانہ محفل شریف ہوتی ہے جی، تو یہ سارا کچھ آپ کے لیے ہے. پروگرام وائنڈ اپ. اب اس ماہانہ محفل کی طرف تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، وہ تھوڑی سی کمزوری آ رہی ہے. کوئی پیر بھائی اس میں سستی نہ کیا کرے، چند لمحات اللہ کے لیے نکالا کرو، سمجھ گئے؟ اور کبھی کبھی اپنے گھروں میں بھی صوفے ہٹا کے، چاندنی بچھا کے چادر، اس کے اوپر بیٹھ کے ذرا درود شریف کے وظیفے پڑھا کریں، درود شریف کے وظیفے پڑھا کریں. گھر والوں کو بٹھائیں، بچوں کو بٹھائیں، درود پاک کے وظیفے پڑھو، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود بھیجو. بھلا بات بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ سمجھ گئے؟ وہ راکب نے کیا کہا تھا، بڑی پتے کی بات، مصیبت پہ جب پڑھو تا درود ہے ایک دوا لکھاں بیماریاں، یہ لاکھوں بیماریوں کی دوا ہے یہ درود شریف جو ہے. اس کے وظیفے کو پڑھو اور آئندہ ایسے کیا کرو، رجسٹر ادھر پڑا ہوگا، جو ساتھی آئے آ کے صوفی رمضان صاحب کو لکھائے کہ میں نے پچھلے مہینے سے لے کے اس مہینے تک کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا ہے. جو آستانے پہ نہیں آ سکتا وہ ٹیلی فون پہ بتائے کہ صوفی رمضان صاحب 1000 مرتبہ میں نے درود پڑھا ہے. اور آئندہ سال زندگی وفا رکھے تو درود شریف کیلکولیٹ کیا جائے گا کہ اس سال جو گزرا ہے اس میں بابا جی کے غلاموں نے مل کے کتنے لاکھ مرتبہ درود پڑھا ہے. اور پھر وہ درودوں کی ڈالی جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، درودوں کا تحفہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. تیسری بات، یہ جگہ لی میں نے، لے لی آپ نے لی، آپ کا سینٹر ہے. میں نے تو آج تک سے بھی نہیں پوچھا کیا ہے کیسے، کبھی پوچھے نہیں، یہ آپ کا اپنا ہے. پہلے دلیل ہے کہ یہ نیچے والا ہال گرا کے نیا بنا ہے، تو وہ مسجد بلال کا کام شروع ہو گیا، چپ ہو گئے. پھر ارادہ کیا تو درمیان میں ادھر نیچے ایک مسجد ہے وہ شروع ہو گئی، وہ چپ ہو گئے. پھر ارادہ کیا تو سنہری مسجد جو ہے وہ شروع ہو گئی، پھر چپ ہو گئے. چپ میں ہم نے وقت گزار دیا. اب ارادہ یہ بن رہا ہے کہ نیچے والا ہار گلا کے خوبصورت مسجد بنائی جائے، جامع حضریہ کے نام سے خوبصورت مسجد بنائی جائے. یہ تجویز ہو رہی تھی اور بلیک برن کے حاجی خالد نے 50 پاؤنڈ دیے تھے کالی کہ جی وہ تو ارادہ تو ہوگا جی سلسلہ. ابھی چندہ مانگنا مقصود نہیں ہے، سمجھ گیا؟ نہ مجھے مانگنے کی عادت ہے، سمجھ گیا؟ اپنے ساقی کے سوا کسی غیر سے مانگوں تو حرام. نت نئے میں خانے جو ڈھونڈے میں وہ میں خار نہیں. جب کام ہوگا تو آپ کی آنکھیں ہیں نا، نظر ہے نا. اب مجھے کیا ضرورت ہے راستہ دکھانے کی، مگر یہ میری تجویز ہے.
آپ کو پسند ہے؟ اب جو جامع ہدیہ نیچے والی مسجد نہیں بننی چاہیے نا حضرت مولانا، سمجھ گیا، بننی چاہیے. اور یہ آپ لوگوں نے اس میں تعاون کرنا ہے، مخصوص لوگ ہوں گے، ہمت والے لوگ ہوں گے، تعاون کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اپنے عقیدے کو، اپنی لائن کو سیدھا رکھو، دائیں بائیں مت گھومو. دیکھو کہ شیخین کا راستہ کیا ہے، اولیاء کاملین کا راستہ کیا ہے، والی بغداد کا راستہ کون سا ہے، شیخ احمد سرہندی کا راستہ کون سا ہے، بابا جی میر علی شاہ کا راستہ کیا ہے، حضرت بابا جی چوراہی کا راستہ کیا ہے، سرکار والی بغداد کا راستہ کیا ہے، بابا فرید کا راستہ کیا ہے، او پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان تونسی کا راستہ کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے، جنہوں نے کام کیا ہے. یہ نگاہ کی تیغ بازی، وہ سپاہ کی تیغ بازی، ایک نگاہ سے جو ہے وہ کایا پلٹ کے رکھ دی، دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا. ذرا ان کے نظریات کو اپنا لیں گے تو بات بن جائے گی. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، ممکن ہے اتر جائے تیرے دل میں میری بات. فیا ساتھیو، اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے، بیٹھنا قبول فرمائے، خدمتیں آپ نے کی ہیں اللہ کریم وہ قبول فرمائے. جتنی دیر بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنی ہیں. اللہ کریم یہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان علماء کی یہ خوبصورت ملفوظات ہمارا سرمایہ حیات بنے. اللہ کریم ان علماء کو زندگی دے اور ان سے ہم فائدہ حاصل کریں، ان کے فیوز و برکات سے فائدہ حاصل کریں. اور اس موجودہ دور میں ملک پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ سمجھ گیا؟ صرف دال اور چینی کا بھاؤ پوچھ کے رہ گئے نہیں، اس میں ساتھ اور بھی بہت سارے مصائب و علام ہیں. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ملک کے لیے دعا مانگے کہ میرے اللہ میرے ملک کو سلامتی عطا فرما. امتحان میں، ابتلا کے دور میں ہے پاکستان. ہماری پہچان ہے، ہماری پہچان ہے پاکستان. ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں ہے ٹوٹ گیا اللہ نہ کرے تو ہم کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے، کس دروازے پہ جائیں گے، کس کے جا کر بھیک مانگیں گے؟ اپنے ملک کی خیر خواہی کرو، اپنے ملک کے لیے دعا کرو. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. وہ کون لوگ ہیں، وہ کیا ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، نہیں وہ یہ بھی اگر میں کہہ دوں کہ وہ بجا ہوگا کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو اتنا ظلم اور تشدد اور بربریت کر رہے ہیں. اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے میں میرے ملک کو سلامت رکھے، اس لیے کہ ملک پاکستان اللہ کا عطیہ ہے جو اولیاء کاملین کے فیضان سے ہم کو ملا ہے. اللہ کریم اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. یہ مؤذن صاحب ہیں، میں ان کی خدمت عرض کروں گا کہ یہ ذرا محبت سے ہمیں اذان سنا دیں اور ہم عصر کی نماز پڑھیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم۔ مولا قدوس تمام کلام پاک اہتمام و انصرام تیری رضا واسطے، تیری خوشنودی واسطے، تیرا قرب حاصل کرنے واسطے دوستاں دی ہمت قبولیت عطا فرما، درجہ استجاب عطا فرما، قبول منظور حضور فرما۔ اے میرے اللہ، تمام کلام پاک، کلمات طیبات، لنگر پاک، دوستاں دے پاکیزہ جذبات، محبت، پیار، عقیدت، میریاں مائیاں بہناں دی ہمت، توفیق، ہدیتاً تحفتاً نبی مکرم نور مجسم آقا کریم حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ بے کس پناہ اندر حاضر ہے، میرے اللہ تو قبول فرما۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ، اساں عاجزاں مسکیناں دے ہدیے تحفے قبول فرماؤ۔ اے میرے اللہ، میرے مصطفیٰ کریم دے توسل کریمہ دے نال تمام انبیاء اور رسول، اصحابہ پاک، اصحابیات، ازواج مطہرات، امہات المومنین، اہل بیت اطہار، اشرا مبشرہ، تابعین تبع تابعین، شہیدان بدر، شہیدان احد، شہیدان اسلام، شہیدان کربلا، امامین عظام، مشائخ عظام، بزرگان دین، جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ائمہ مجتہدین، محققین، محدثین، مفسرین، تمام سلاسل دے اولیاء کاملین دی بارگاہ حضرت تو قبول فرما۔ شہنشاہ بغداد، والی بغداد، پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی دی بارگاہ حضرت تو قبول فرما۔ بالخصوص شناسہ مزاج نبوت، زیار فی الغار، میرے مصطفیٰ دے جان نثار، بانی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل دی بارگاہ محبت حضرت تو قبول فرما۔ آپ تو لے کے سلسلہ وار تمام شیوخ حضرت سرکار بہاؤ الدین نقشبند بخاری سرکار تک حاضر میرے اللہ تو قبول فرما۔ حضرت سرکار بہاؤ الدین نقشبند پاک دی تمام اولاد، ازواج، خدام، درویش، دربانہ دی بارگاہ حاضر تو قبول فرما۔ سرکار بہاؤ الدین نقشبند پاک تو لے کے حضرت امام ربانی، کتاب قرآنی، قندیل نورانی، امام ربانی، حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی سرکار دی بارگاہ حاضر تو قبول فرما۔ حضرت امام ربانی دی تمام اولاد، ازواج، خدام، درویش، دربانہ دی بارگاہ حاضر تو قبول فرما۔ حضرت امام ربانی تو لے کے بانی چورہ شریف میرے بابا جی سرکار غریب نواز، سلطان العارفین، قطب العالمین، حضرت بابا جی سید نور محمد رحمت اللہ علیہ، آپ دے صاحبزادگان، آپ دی اولاد، ازواج، خدام، درویش، دربانہ دی بارگاہ حاضر تو قبول فرما۔ آپ دے نال جتنے لوگ واسطہ بل واسطہ ہیں دنیا تو چلے گئے، بلندی درجات واسطے سال ثواب تو قبول فرما۔ اور بالخصوص حضور بابا جی سرکار سید فقیر محمد رحمت اللہ علیہ، حضرت بابا جی سرکار احمد نبی زلفوں والی سرکار، حضرت بابا جی پیر حیدر شاہ بادشاہ کالی چادر والی سرکار، حضرت بابا جی پیر محمد فضل شاہ رحمت اللہ علیہ بارگاہ محبت حاضر تو قبول فرما۔ الہ العالمین، حاضرین و ناظرین جتنے بھی اسی موجود ہیں، مائیاں بہناں موجود ہیں، ساڑھے حقدار، حصے دار، بہن بھائی، ننہال، ددھال، سسرال دنیا تو چلے گئے، سب دی بلندی درجات واسطے سال ثواب تو قبول فرما۔ اے میرے اللہ، میرے بابا جی صاحب دے توسل کریمہ دے نال جس خلوص محبت دے نال ساتھیاں نے لنگر پیش کیتا، دور سکاٹ لینڈ تو چل کے ایتھے آئے، لنگر پیش کیتا، خدمت کی تھی، دور و دراز تو چل کے آن والے دوست، کوئی لندن تو آئے، کوئی کدھروں آئے، کوئی کدھروں آئے، بابا جی اینڈ کمپنی والے، دوسرے سارے ساتھی، ایک میرے بابا جی دا غلام جان نثار جڑے چل کے آئے نے، میرے اللہ سب دی حاضری قبول فرما، سب دی حاضری قبول فرما، سب دی حاضری قبول فرما۔ الہ العالمین تمام سنگت دی حاضری قبول فرما، رزق وچ برکت، مال جان وچ برکت، عزت آبروج برکت عطا فرما اور رزق کریم عطا فرما۔ میرے اللہ تمام دوستاں نو، میریاں بھائیاں مائیاں بہناں نو میرے اللہ سکون دی دولت عطا فرما۔ الہ العالمین سکون دی دولت عطا فرما، گھراں چ اتفاق و اتحاد عطا فرما، شرم و حیا دی دولت عطا فرما، اپنی رحمتاں، برکتاں، لا زوال نعمتاں دے نال تمام دوستاں دے دامن بھرپور فرما۔ میرے اللہ بیماراں نو صحت عطا فرما، گھراں چ بیمار، ہسپتالاں چ بیمار، الہ العالمین تیری بارگاہ چ حاضر ہاں، محبوباں دا وسیلہ لے کے بیماراں نو شفا عطا فرما، قرضداراں دے قرضے دور فرما، میرے اللہ بے اولاداں نو اولادیں نرینہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین انہاں بچیاں، دھیاں، بیٹیاں دیاں جھولیاں بھرپور فرما، جڑیاں اج تیرے اس مقبول بندے دی یاد وچ ہاتھ اٹھا کے تیرے حضور وچ حاضر۔ میرے اللہ اپنے محبوب دی خیرات عطا فرما، اپنے محبوب دی زکات عطا فرما۔ میرے اللہ سید دو عالم دا صدقہ ظالماں، حاسداں، بخیلاں تو بچا، اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ میرے اللہ ناگہانی آفات و بلیات تو بچا،
میرے اللہ جمی افات و بلیات تو محفوظ فرما، اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ میرے اللہ سید دو عالم دے توسط دے نال ساڈے سینے روشن فرما، دل و دماغ منور فرما، قلب و نظر منور فرما، اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرما، اپنی رحمتاں تے برکتاں دے نال مالا مال فرما۔ میرے اللہ ہر ساتھی دی ہر نیک خواہشات پوری فرما، ہر ساتھی دی ہر میری بچیاں بہناں تیاں دیاں نیک خواہشات پوریاں فرما۔ میرے اللہ خالی دامن لے کے آئے نے، اپنے دامن بھر کے جان۔ اے الہ العالمین غریبی لے کے آئے نے، اے الہ العالمین رزق کی برکت لے کے جان۔ بیمار لے کے آیا شفا لے کے جائیے، میرے اللہ قرضہ لے کے آیا نجات لے کے جائیے، خالی دامن لے کے آیا تیرے دربار تو محبوب بندیاں دے توسط دے نال دامن بھر کے لے کے جائیے۔ بچیاں پریشان، بچے پریشان، میرے اللہ تو سکون عطا فرما، سکون دی دولت عطا فرما، گھراں چ اطمینان عطا فرما۔ میرے اللہ ساڈے گھراں نوں گہوارہ رحمت بنا، الہ العالمین اپنی رحمت دا مرکز بنا، اپنی برکت دا مرکز بنا۔ میرے اللہ ہر ساتھی نوں عافیت خیریت سکون اطمینان صحت اور سلامتی عطا فرما۔ میرے اللہ میرے ملک دی خیر، میرے ملک وچ رہن والیاں دی بھی خیر۔ دور دراز تو ساتھی چل کے آئے نے، میرے اللہ انہاں دا چل کے آنا انہاں واسطے باعث رحمت و برکت ہوے۔ اس ادارے دے نال اس تیرے گھر دے نال ساتھی تعاون کردے نے، میرے اللہ سب نوں اپنی رحمتاں تے برکتاں دے نال مالا مال فرما۔ میرے اللہ سید دو عالم دے وسیلے دے نال ساڈیاں دعاواں قبول فرما، التجاواں قبول فرما، صداواں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔